بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ بیسکس جو کنسیپٹ تھے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی۔ ابھی آتے ہیں کچھ ایڈوانس، اس میں کچھ امینڈمنٹ یا کچھ چینجز کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو ہیڈر فائل ہے اس کو میں نے کاپی کیا، کنٹرول این سے ایک نیا ایڈیٹیبل ونڈو اس کو میں نے اوپن کیا اس آئی ڈی ای میں۔ جو ہیڈر فائل تھے اور جو کیورڈ کلاس تھا اس کو میں نے کاپی کیا۔ یہاں پر میں ایک ایگزامپل بناتا ہوں ڈیمو 2۔ ابھی ہمارے پاس ہم نے پہلے پروگرام میں ایکس اسپیسیفائر دے کے پرائیویٹ، پروٹیکٹڈ اور پبلک اس کو تھوڑے بہت ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد ہم نے پبلک ایکس اسپیسیفائر کے نیچے جو فنکشن ہوتے ہیں، ان پٹ فنکشن ہوتے، آؤٹ پٹ فنکشن ہوتے یا مختلف قسم کیلکولیشن فنکشن ہوتے، اس کو ایک پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو ایکسپلین کیا۔ ابھی اس پروگرام میں ہم ویریبل جو کہ پرائیویٹ ایکس اسپیسیفائر کے نیچے ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، اس ایکس اسپیسیفائر کے نیچے میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر نمبر، اس کے علاوہ میں نے ایک کریکٹر ویریبل ڈکلیئر کیا جینڈر، اور اس کے علاوہ میں نے ایک تیسرا ویریبل فلوٹ، فار ایگزامپل جی پی اے کے نام سے ایک تھرڈ ویریبل۔ ابھی ہمارے پاس یہ تینوں کے تینوں ویریبل اس کلاس کے ممبر ہوں گے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ممبر ڈیٹا۔ ان سارے ویریبل کو ہم کہتے ہیں ممبر ڈیٹا۔ کس چیز کا ممبر ڈیٹا؟ اس کلاس کی آبجیکٹ کا ممبر ڈیٹا ہے۔ مطلب جب بھی ہم ایک کلاس کی آبجیکٹ بنائیں گے مین فنکشن میں، تو یہ آٹومیٹیکلی اس کلاس کی ممبر ہوں گی، لیکن کون سی ممبر ہوگی؟ یہ پرائیویٹ ممبر ہوگی۔ اس میں ایکس اسپیسیفائر چونکہ ہم نے پرائیویٹ لکھا ہے تو ان کی جو ڈیفالٹ ایکس اسپیسیفائر ہے وہ پرائیویٹ ہے۔ کیا مطلب ڈیفالٹ؟ اگر ہم نے اس میں اس پرائیویٹ ایکس اسپیسیفائر کو کمنٹ کیا، یہ پھر بھی بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوں گی۔ کب تک؟ جب تک ہم اس کی ایکسس لیول کو چینج نہ کریں۔ ابھی ہم نے اس کی ایکسس لیول کو چینج کیا پبلک کے تھرو، تو ابھی ہمارے پاس اس کے بعد جتنی بھی ممبرز آئیں گی وہ سب کے سب، ہوا وہ ڈیٹا ممبر ہو اور یا وہ ممبر فنکشن ہو، وہ سارے کی ساری ایکس اسپیسیفائر پبلکس کے زیر اثر آئیں گے۔ ہمارے پاس جتنے بھی ممبر فنکشن ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہم نے ایکس اسپیسیفائر پبلک کے نیچے ڈکلیئر کرنا ہے یا لکھنے ہیں۔ ممبر فنکشن will always be public in nature۔ یہاں پر ہم کچھ ڈسکرپشن ایڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ممبر فنکشن 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرسٹ نارمل ممبر فنکشن، اور دوسرا اسپیشل ممبر فنکشن۔ ابھی نارمل اور اسپیشل ممبر فنکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسپیشل فنکشن وہ ہوتے ہیں، اسپیشل ممبر فنکشن جو کہ کچھ اسپیشل پراپرٹیز رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل 2 طرح کے فنکشن ہمارے پاس ابھی جو کہ اگر ہم ڈکلیئر نہ بھی کر لے، ہم انکلوڈ نہ بھی کر لے، وہ پھر بھی کلاس کے ممبر بن جاتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹر، اور دوسرا ایک فنکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹر۔ کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر ہمارے پاس اسپیشل ٹائپ ہے ممبر فنکشن کے۔ نارمل جو ممبر فنکشن ہے یہ ہمارے پاس انیشلائزیشن کے لیے جو انٹ فنکشن، یا فار ایگزامپل ڈائنامک ان پٹ کے لیے ہم ان پٹ فنکشن، ریزلٹ شو کے لیے ہم شو فنکشن، اس کے علاوہ ہم فار ایگزامپل مختلف قسم کیلکولیشن کے لیے فنکشن یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل اسکوئر فنکشن، اس کے علاوہ ہم فار ایگزامپل کیوب فنکشن۔ تو اس طرح کے جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نارمل فنکشن۔ اس اسپیشل فنکشن اور نارمل فنکشن میں ایک اور ڈیفرنس بھی ہے۔ جتنی بھی اسپیشل ممبر فنکشن ہوتے ہیں اس کو کال کرنے کے لیے آپ کی آبجیکٹ کے ساتھ ڈاٹ آپریٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل نارمل فنکشن جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو کلاس کی جو آبجیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ڈاٹ آپریٹر اور پھر اس نارمل فنکشن کا نیم لکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو فنکشن ہوتا ہے اس فنکشن کو ہم کال کرتے ہیں اس طرح۔ جو اسپیشل فنکشن ہوتے ہیں، اسپیشل فنکشن کو کال کرنے کی نو نیڈ ٹو کال اسپیشل ممبر فنکشن۔ فار ایگزامپل کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر
ہمارے پاس آٹومیٹیکلی کال فنکشن ہے، آٹومیٹیکلی کال فنکشن ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل میں کنسٹرکٹر فنکشن کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے پاس اس کلاس کا جو نیم ہے وہ کیا ہے ڈیمو2. میں نے اس کو لکھ لیا، یہ کنسٹرکٹر فنکشن ہے. یہاں پر میں نے کیا ایک میسج پاس کیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس فنکشن کو کال میں نہیں کرتا، یہ آٹومیٹیکلی کال ہوتا ہے. لاسٹ میں ایک اسپیشل ممبر فنکشن کو میں ایڈ کرتا ہوں، اس کو نیم دیتا ہوں ڈیمو2. یہاں پر بھی میں ایک میسج پاس کرتا ہوں، میموری ڈی ایلوکیٹڈ، میموری ڈی ایلوکیٹڈ. اس کلاس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سیمی کولن کے تھرو. فار ایگزامپل یہاں پر اس کو میں نے وائنڈ اپ کیا. اس کے بعد میں نے مین فنکشن لکھا انٹیجر مین وائڈ. اس کلاس کی ڈیمو2 کی میں نے آبجیکٹ ڈکلیئر کیا، اس کو سیو کیا. فار ایگزامپل اوپس انڈرسکور ڈیمو2، اس کو اس نام سے سیو کیا. 2 سٹیپ ہو گئے. تیسرا سٹیپ ہے اس کو کمپائل کرنا. اس کو میں نے کمپائل کیا. اٹ مین کہ جو لائن جو کوڈ میں نے لکھا اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایگزیکیوٹیبل کوڈ جنریٹ ہو گیا. ابھی میں اس کو کمپائل کرنے کے بعد رن کرتا ہوں. اگر آپ دیکھ لیں تو اس پروگرام میں ہمارے پاس ڈیٹا ممبرز میں نے ڈکلیئر کی، لیکن ابھی اس ڈیٹا ممبر پہ میں نے کوئی بھی آپریشن نہیں کیا. اس کے بعد میں نے کنسٹرکٹر، یہ ہمارے پاس کنسٹرکٹر ہے. اچھا اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں. یہ کنسٹرکٹر کیوں ہے یا آئیڈینٹیفیکیشن آف کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ فنکشن جس کی کوئی بھی ریٹرن ویلیو نہ ہو، حتیٰ وائڈ بھی نہ ہو. فنکشن وداؤٹ رائٹنگ اینی ٹائپ آف ریٹرن ٹائپ انکلوڈنگ void is to be considered a constructor. First. Second, name of the constructor, name of the member function having no return value including void and having same name is that of the class is said to be constructor. اگر آپ دیکھ لیں تو اس کلاس کی نام اور ہمارے پاس جو ممبر فنکشن ہے ڈیمو2، ان دونوں کی نیم سیم ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کنسٹرکٹر کے لیے. تیسرا، کنسٹرکٹر کی بھی ہمارے پاس ملٹیپل ویرائٹیز یہ قسم ہے. یہ کس قسم کی کنسٹرکٹر ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے. تیسری بات، ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وہ کنسٹرکٹر جس کو ہم اپنی کوڈ کے تھرو ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اوور رائڈنگ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی جب آپ ڈیفینیشن پارٹ خود سے لکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو ہم اوور رائڈنگ کہتے ہیں. یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اوور رائڈنگ ہے. یہ ہمارے پاس ڈیفالٹ سٹور اوور رائڈنگ. نیچے پر ہم ڈسٹرکٹر کی اگر بات کریں تو ڈسٹرکٹر اور کنسٹرکٹر میں مین ڈیفرنٹ یہ ہے کہ اس میں لیڈنگ ہمارے پاس یہ ٹلڈ سیمبل ہوتا ہے، باقی سیم ٹو سیم. اور یہ بھی ہمارے پاس ڈیفالٹ ڈسٹرکٹر اوور رائڈنگ ہے. آئے کمپائل کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ہم نے رن کیا، آپ دیکھتے ہیں میموری ایلوکیٹڈ اور بعد میں میموری ڈی ایلوکیٹڈ. یہاں پر میں \n فار ایگزامپل اس لاسٹ سٹیٹمنٹ میں گیٹ ch لکھتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. گیٹ ch اور لاسٹ سٹیٹمنٹ ریٹرن 0. اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس اس میں ہم نے 2 سٹیٹمنٹ ڈیفرینشیٹ. کنسٹرکٹر ہمیشہ کے لیے کنسٹرکٹر کے لیے رولز ہے. رولز کیا ہے؟ کس چیز کے لیے رول ہے؟ کنسٹرکٹر کے لیے. کنسٹرکٹر کے رول ہے بائی ڈیفالٹ آٹومیٹیکلی کال ہوتا ہے. بائی ڈیفالٹ آٹو کال، پہلا رول آٹو کال. سیکنڈ، when to be called at the start of program. At the start of program when object declare
For example, I declare 3 objects. Constructor will be called 3 times. I declare 4 objects. Constructor will be called 4 times. For example, object 1, object 2, object 3. What about destructor? Destructor call यहाँ पर मैं रूल्स लिखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इस लास्ट में लिखता हूँ. डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि हमारे पास एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, स्पेशल मेंबर फंक्शन है. ये हमारे पास कॉल होते हैं हमेशा के लिए लास्ट ऑफ द प्रोग्राम. और हाउ मच टाइम इट कॉल? इफ आई हैव 3 ऑब्जेक्ट, it will called 3 times. 3 times at the end of program. Second, why it call? Reason of calling destructor to deallocate memory. क्लियर हो गया? हमारे पास डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर. अगर किसी ने पूछ लिया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन पे क्यों कॉल होता है, तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए स्टोर फंक्शन कॉल होता है ऑटोमेटिकली. क्लियर? कंपाइल करते हैं क्योंकि इसमें मैंने कुछ चेंजेस की. कंपाइलेशन के बाद इसको मैंने रन किया. आपने देख लिया वेलकम 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 3 टाइम. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर वेलकम के साथ \n ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए. कंपाइलेशन के बाद इसको मैंने रन किया. आपने देख लिया वेलकम वेलकम वेलकम. क्यों? क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर की, 3 मेमोरी एलोकेट हो गई 3 ऑब्जेक्ट को. अब अभी अगर हमने इन मेमोरी की डी एलोकेट करना है तो डीलोकेशन कम होती है जब ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए. आपने देख लिया टर्मिनेशन पे मेमोरी पहली ऑब्जेक्ट की डी एलोकेट होगी, मेमोरी दूसरे ऑब्जेक्ट की डी एलोकेट होगी, मेमोरी तीसरी ऑब्जेक्ट की डी एलोकेट हो गई. उम्मीद है कि आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की जो बेसिक्स कंसेप्ट है, जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, वो अभी थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी. इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए काइंडली आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी या डायरेक्टली सर्च कर ले अब्दुल नासर अफरीदी, तो आपको इंशाल्लाह इसी तरह बहुत ज़्यादा कोर्स कंटेंट, कंसेप्चुअल कंटेंट इंशाल्लाह देसी उर्दू में इंशाल्लाह मिलेंगे. तो उम्मीद है कि आप लोगों को एलोकेशन और डी एलोकेशन थ्रू कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी. जज़ाकल्लाह.